اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فضائل رمضان کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے زر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر اور دوسرا قیامت کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ موسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں اس میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم کر لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن میں تمہیں گناہ یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، اور دوسری جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے
اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ یہ بہت ہی عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے، استغفار کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔